کھانے سے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ پیو طلوع فجر تک، لیکن جب فجر طلوع ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، کھانا پینا چھوڑنا ہے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور غروب آفتاب تک تمہیں کھانا پینا ترک کرنا ہے۔ اب اس وقفے میں جو بھی شخص جان بوجھ کر کچھ کھائے گا کچھ پیے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو سینگی لگانے والا ہے، حجامہ کرنے والا ہے، تو حجامہ کرنے کے متعلق روزے کی حالت میں مختلف روایتیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں افطار کریں گے اگر روزے کی حالت میں حجامہ کوئی لگواتا ہے یا کوئی حجامہ لگاتا ہے۔ فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، لیکن یہ روایت پہلے کی ہے۔ اس کے بعد کی ایک روایت موجود ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، وہ روایت ناسخ ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی حالت میں، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے حجامہ کروایا، آپ نے سینگی لگائی۔ احتجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، تو یہ دو روایتیں ہیں۔ کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ پہلی روایت کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ سینگی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ روایت ناسخ ہے پہلے کے لیے۔ اور دوسری بات اس میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے جب دو روایات آپس میں بظاہر تعارض پیش کر رہے ہو۔ تعارض کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر کے فرامین میں کوئی تعارض نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وحی خفی ہے، اور جو وحی پر مبنی ان میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا قول تھوڑی ہے کہ ہم کہیں پر کوئی بات کریں گے کہیں پر کوئی بات کریں گے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، بس سمجھنے کی بات ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، کہ سینگی لگانے والا وہ کیا کرے؟ روزہ توڑ دے۔ تو اس سے مراد عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں حجامہ کرنے سے، سینگی لگوانے سے کمزوری ہو رہی ہو تو اس کے لیے سینگی لگانا جائز نہیں، اور لیکن جس شخص کو کمزوری نہ ہو، اس کا روزہ اسے پریشان نہ کر رہا ہو، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس طرح دونوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ پہلی روایت منسوخ، دوسری ناسخ ہے، اور ناسخ پر عمل ہوتا ہے، منسوخ پر عمل نہیں ہوتا۔ دوسری بات تطبیق یہ ہے کہ جس کو پریشانی ہو رہی ہو، اس کا روزہ خراب ہو رہا ہو، وہ سینگی نہ لگوائے، لیکن اگر کوئی لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ صحیح اور راجح موقف، تحقیق شدہ موقف، سب سے زیادہ جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہی موقف ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کان میں دوائی ڈال دے اور اسی طرح آنکھوں میں قطرے ڈال دے اور بہت ساری چیزیں جڑی بوٹیے سے دوا بنتی ہے، اگر وہ ڈال دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ الگ تک کچھ ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے قطرے آپ ڈالتے ہیں، وہ اتنے تیز ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ الگ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ الگ تک قریب پہنچ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو کان ہے اس کا تعلق معدے سے نہیں، اسی طریقے جو آنکھ ہے اس کا تعلق معدے سے نہیں، معدے میں جو چیز جائے گی اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس بات کو دماغ میں بٹھا دیں۔ اور اسی طرح جو شخص کان میں جو شخص دوائی ڈالے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم ناک میں پانی ڈالو وضو کرتے وقت تو وبالغ فی الاستنشاق، تو تم کیا کرو؟ استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، ہاں اگر تمہارا روزہ ہو ایسا نہیں کرو۔ اب روزے کی حالت میں منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، محمد مصطفیٰ نے یہ بات تو پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ معدے سے۔ آپ دیکھتے ہیں جن کو منہ کے ذریعے خوراک نہیں دی جاتی ہے تو ان کو پائپ کہاں سے لگایا جاتا ہے؟ خوراک کا ناک کے ذریعے لگایا جاتا ہے، تو ناک کا کنیکشن بھی معدے سے، ناک میں جو ڈالے گا وہ ڈائریکٹ معدے میں چلا جائے گا۔
تو منہ کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے کوئی چیز داخل کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص رمضان المبارک میں روزوں کی حالت میں اگر وہ جو ہے مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنا اس کے لیے جائز ہے، مسواک کر سکتا ہے۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے علماء کرام کے جو اقوال ہیں وہ مختلف ہیں۔ کچھ علماء وہ لکھتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے پیسٹ کے اندر اتنا اس کے اندر مقدار ہوتی ہے، ذائقہ اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب حلق تک پہنچتا ہے، تری پہنچتی ہے، تو روزہ فاسد ہونے کے امکانات زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کر لے، بھول جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ میرے ٹوتھ پیسٹ نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی، کوشش کرے وہ مسواک کرے۔ اور اگر پھر بھی وہ کرنا چاہتا ہے، روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ پورے رمضان المبارک میں یہ روٹین اس کی نہیں ہونی چاہیے، بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹے تبھی بندہ نہ کرے، ویسے کچھ چیزیں احتیاطاً بھی ہمیں منع کیے گئے، تو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے پیسٹ تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی گھر والی سے ملتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ وہ صحیح بخاری کی جو مشہور حدیث ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی گھر والی سے ملتا ہے، اس کے لیے یہ کفارہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، ورنہ 2 مہینے کی مسلسل روزے رکھے، ورنہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ نیل الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑی بہترین اور جامع گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے 60 مساکین کو کھانا کھلانا مقید کر دیا ہے۔ اب جو شخص ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھلائے گا تو اس نے 60 مساکین پر عمل نہیں کیا، کیونکہ رب ذوالجلال نے 60 مساکین کا کہا اس کو کھلاؤ۔ لیکن ایک شخص ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلاتا ہے تو 60 مسکین کا معنی اس نے ختم کر دیا، اس کو بے مقصد کر دیا، اس نے اس کی اہمیت کو اس نے نظر انداز کر لیا۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال 60 مساکین کا کہہ رہا ہے تو ہمیں بھی 60 مساکین کو کھلانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائے تب بھی کفارہ ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ صحابی رسول جن کو کفارہ کا کہا انہوں نے منع کر دیا، پھر کہا یا رسول اللہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، کوئی غریب نہیں ہے۔ ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جا اطعم، تو اس میں سے خود کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تو اس کے گھر والوں کی تعداد کیا 60 تھی؟ 60 تو نہیں تھی اس کے گھر والوں کی تعداد، تو پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھوکرا لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا۔ تو امام صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے گھر والوں کی تعداد 60 نہیں تھی، تو اس سے یہ پتہ چلا اس حدیث سے، اب دیکھو علمی گفتگو یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 60 تعداد نہیں تھی تو 60 سے کم، اس لیے ہمارا موقف یہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائیں گے تب بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس موقف میں تھوڑا سا جو ہے وہ نقص موجود ہے۔ نقص کیا ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفارہ اپنے اوپر نہیں لگتا، کفارہ اپنے اوپر کبھی بھی نہیں لگتا کہ کفارہ مجھے دینا ہو اور میں اپنے اوپر لگا۔ اس کے حالات ایسے تھے اس لیے اس کی مدد کی گئی، اور کفارہ اس سے ساقط نہیں ہوا، کفارہ اس سے ساقط نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اس موقف میں کیا ہے، اس موقف کے اندر جو ہے وہ نقص موجود ہے۔ زیادہ راجح موقف وہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ کون سا ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا مقید ہے، متعین ہے، ان کا نام لیا ہے رب ذوالجلال نے 60 مساکین، تو انہوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اسی طرح ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آخری مسئلہ بیان کر کر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص اس کے علاوہ یعنی بیوی سے ملنے کے علاوہ ویسے ہی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، ایک تو یہ نا غلطی سے کھایا پیا کچھ نہیں، وہ اللہ نے کھلایا پلایا، لیکن یاد رکھیے اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو اللہ کھلا رہا ہے اللہ پلا رہا ہے، تم اس کو
یاد دہانی نہ کرواؤ، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد کروایا کرو۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں بھول جاؤں مجھے یاد کروایا کرو، غیر پیغمبر اگر بھولتا ہے شریعت کے احکامات کو اس کو یاد دہانی کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے اللہ نے کھلایا اور پلایا تو یہ